بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستو آج لے کر آئی ہوں استغفار کی اتنی پیاری سی اچھی سچی کہانی، اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا، اتنی موٹیویشن ہوئی اس کو سننے کے بعد، تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ کسی بھی الجھن یا پریشانی میں ہو، کسی معاملے میں اٹک گئے ہوں، تو آپ کثرت سے استغفار کیجئے۔ استغفار وہاں سے آپ کے لیے راستے کھول دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو چلیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سعودیہ کے شہر ریاض میں جاب کرتے تھے، جہاں ان کی جاب بہت بہترین 12,000 ریال ان کو ملا کرتے تھے۔ ان کی کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ان کی کمپنی میں لاس میں جانا شروع ہو گئی، انہوں نے امپلائیز کو نکالنا شروع کر دیا اور اسی میں ان کا نام بھی آ گیا اور ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ بہت پریشان تھے۔ کچھ ٹائم گزرا، یہ جاب ڈھونڈتے رہے لیکن نہ ملی۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے۔ انہوں نے اپنی وائف سے کہا کیوں نہ ہم اپنے آبائی شہر واپس چلتے ہیں، سیونگ تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور وہاں کم از کم اپنا گھر ہے، کرایہ کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ان کی وائف نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب انہیں واپس جانا تھا۔ جب جانے لگے تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا آپ سامان لوڈ کروائیں، میں عشاء کی نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب سورہ نور کی آیات تلاوت کر رہے تھے کہ جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، بارشیں برساتا ہے، نہریں جاری کر دیتا ہے، بے اولادوں کو بیٹوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ جب تک یہ صبح گھر پہنچے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا اپنی وائف سے میں بھی سونا نہیں چاہتا کیونکہ نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ پھر یہ فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے مسجد میں۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ فجر کی نماز میں بھی جو امام صاحب تلاوت کر رہے تھے انہوں نے یہی سورہ نور کی آیت تلاوت کری کہ جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کو گمان نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے آ کر اپنی وائف کو سارا واقعہ بتایا۔ کہا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، اور دونوں میاں بیوی نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی انہیں استغفار پڑھتے 2-3 دن ہی گزرے تھے۔ ایک دن وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر آ رہے تھے تو دیکھا ایک بزرگ جو ویل چیئر پہ تھے، شاید ان کی ویل چیئر خراب ہو گئی تھی، وہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہ چلی۔ یہ گئے اور کہا بزرگوار کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا شاید یہ ویل چیئر بند ہو گئی ہے، آٹومیٹک ہے، چل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا آپ مجھے اپنا گھر بتائیں، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، ویل چیئر صحیح کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، قریب ہی میرا گھر ہے، تم بس مجھے گھر پہنچا دو، میں ویل چیئر خود صحیح کروا لوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو صحیح کروا دیتا ہوں۔ ان کے زیادہ اصرار کرنے پہ وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ یہ انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کر آئے اور پھر واپس ویل چیئر صحیح کروائی، اور 2-3 دن بعد جب دوبارہ ان بزرگ کے گھر پہنچے انہوں نے انہیں اندر بلا لیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بزرگ تو بہت امیر کبیر شخص تھے، ان کے باہر اتنی جدید گاڑیاں کھڑی تھیں، اتنا بڑا ان کا محل جیسا گھر تھا۔ یہ بہت حیران ہوئے۔ بزرگ نے انہیں اندر بلایا اور قہوہ پیش کرا۔ یہ حیرت سے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اندر گئے، ایک لفافہ لے کر آئے اور انہیں لفافہ دیا۔ انہوں نے بہت منع کیا لیکن بزرگ نے اصرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھے اور پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کے جب انہوں نے لفافہ کھول کے دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے اندر 12,000 ریال موجود تھے کہ جو کہ ان کی اپنی سیلری تھی۔ وہ بہت حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے بعد وہ بزرگ سے روز ملتے، دونوں خوب باتیں کرتے اور بزرگ کی خوب خدمت کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی شخص کی کال آئی، انہوں نے ان سے نام پوچھا، انہوں نے بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جن بزرگ سے آپ کی دوستی ہے میں ان کا بیٹا ہوں، ہم لوگ اپنے کام میں مصروفیت کی وجہ سے اپنے بابا کو ٹائم نہیں دے سکتے اور ہمارے بابا آپ سے بہت خوش ہیں۔ جہاں آپ پہلے جاب کرتے تھے آپ کی سیلری کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 12,000 ریال۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے بابا کے ڈرائیور بن جائیں، ان کی خوب خدمت کریں، ان کے ساتھ رہیں، ہم آپ کو 15,000 ریال دیں گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ ظاہر سی بات ہے 15,000 ریال، اپنا گھر تھا اور کرائے کی بھی ٹینشن نہ تھی۔
یہ سب استغفار کی برکت ہے، کیونکہ میں نے استغفار پڑھنا بالکل بھی نہ چھوڑا تھا۔ میرا وہی معمول تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتا، بس میرے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ ان بزرگ کا اسٹیٹ کا کام تھا، جب بھی انہیں کوئی منافع ہوتا تو وہ 10-15 ہزار ریال مجھے ویسے بھی دے دیتے۔ ایک بار ان کے بیٹے کی دوبارہ کال آئی کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے پروفٹ کا ایک حصہ ہم اور ہمارے بابا آپ کو دیا کریں گے، کیونکہ ہمارے بابا آپ کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو دوستوں، استغفار کی برکت سے ان کی زندگی میں اتنے چینج آئے کہ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی 3 کمپنیاں کھولیں۔ آج وہ ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، اپنا بزنس چلا رہے ہیں، 3 بزنس کے اونر ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے، کہاں 12,000 ریال کمانے والا، کہاں ایک بزنس مین بلکہ 3 بزنس چلانے والا بن گیا۔ دوستوں، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، انشاءاللہ آپ کی ہر محرومی دور ہو جائے گی۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔